Seven Ages of Man by William Shakespeare. All the world's a stage, and all the men and women merely players. دنیا ایک تماشا گاہ ہے اور اس میں رہنے والے مرد اور عورتیں محض اداکار. They have their exits and entrances. ان سب کی آمد اور رخصتی ہے اس دنیا سے. And one man in his time plays many parts. اور ایک آدمی اپنی زندگی میں کئی کردار ادا کرتا ہے. His acts being 7 ages. اس کے کردار 7 زمانوں میں پہ مشتمل ہے. At first, the infant mewling and puking in the nurse's arms. سب سے پہلے ایک چھوٹا بچہ جو نرس کے ہاتھوں میں نرس کی گود میں الٹیاں کر رہا ہے، رو رہا ہے. Then the whining school boy with his satchel. پھر اس کے بعد زمانہ آتا ہے ایک اسکول جانے والے طلبہ کا جس کے ہاتھ میں اس کا بیگ ہو یعنی بستہ ہو، سیچل یعنی بستہ. And shining morning face creeping like snail unwilling to school. اور اس طلبہ کا منہ چمک رہا ہوتا ہے صبح میں اور وہ آہستہ آہستہ سستی کے ساتھ سنیل کی طرح اسکول جا رہا ہوتا ہے، یعنی اسے اسکول نہیں جانا ہوتا. صبح صبح اٹھ کے جو سستی محسوس ہو رہی ہوتی ہے وہ اس بچے کو محسوس ہوتی ہے. اور سنیل جو ہوتا ہے ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، ایک جانور ہوتا ہے جو بہت سستی سے چلتا ہے، تو اس سے تشبیہ دی گئی ہے اس بچے کو کہ وہ سنیل کی طرح سستی سے چلتا ہوا اسکول جا رہا ہوتا ہے. اب آتا ہے عاشق. And then the lover, sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress's eyebrow. پھر آتی ہے عاشق کا زمانہ. پھر آتا ہے عاشق کا زمانہ جو ایک بھٹی کی طرح آہیں بھر رہا ہوتا ہے اور ایک اداس سا گانا گا رہا ہوتا ہے اپنی محبوبہ کے لیے جو اس نے اپنی محبوبہ کی تعریف میں لکھا ہوتا ہے. Then a soldier full of strange oaths and bearded like the pard. پھر آتا ہے ایک سپاہی جو عجیب سی قسمیں کھاتا ہے اور اس کی داڑھی ہوتی ہے ایک چیتے کی طرح داڑھی یعنی کم داڑھی، ہلکی پھلکی جیسے چیتے کے چہرے پہ بال ہوتے ہیں اسی طرح. پارڈ بیسکلی چیتے کو کہتے ہیں، بیئرڈڈ اور یعنی داڑھی. Jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. وہ عزت کے معاملے میں بہت زیادہ غصے والا ہے، بہت فکر مند ہے اپنی عزت کے بارے میں، اور لڑائی کرنے کے معاملے میں بہت زیادہ تیز اور جلد باز. اس کے اندر غصہ ہے اور اس کے اندر اپنی عزت کے لیے فکر ہے، اور وہ عارضی شہرت کو چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے اس سے عارضی شہرت ملے، اور یہاں تک کہ موت کے منہ میں بھی وہ اسی طرح کا یہی کردار ادا کرتا ہے، غصے والا اور عزت مند. And then the justice in fair round belly with good cap and lined. پھر اس کے بعد آتا ہے انصاف پسند انسان جس کا پیٹ گول ہوتا ہے. کیوں گول ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے بہت سارے اچھے اچھے کھانے کھائے ہوتے ہیں. کیپن کا مطلب ہوتا ہے مرغے کا گوشت. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مڈل ایج ہے جس میں آدمی گوشت کھا کے اس کا پیٹ گول ہو گیا ہے. With eyes severe and beard of formal cut. اس کی آنکھوں میں سنجیدگی ہے اور اس کی داڑھی گھنی ہے. Full of wise saws and modern instances. جو عقل مندی کی باتیں کرتا ہے اور اچھے مشورے دیتا ہے. And so he plays his part. اور اس طرح وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے. The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon.
اب آتا ہے چھٹا زمانہ جس میں وہ ایک کمزور سا آدمی بن جاتا ہے اور اس کے پاجامے بھی ڈھیلے ہو جاتے ہیں چونکہ اس کی مڈل ایج میں اس کا پیٹ بڑا ہوتا ہے، تو اب وہ کمزور ہو چکا ہے، تو اس کے جو پاجامے ہوتے ہیں وہ بھی ڈھیلے ہو چکے ہیں. with spectacles on nose and pouch on side. اس کی ناک پہ چشمے ہیں اور اس اس کے سائڈ پہ ایک تھیلی جڑی ہے اپنی چھوٹی موٹی چیزیں رکھنے کے لیے، جیسے زیادہ ایج کے لوگ رکھ لیتے ہیں اس طرح کی اس نے تھیلی رکھی ہوئی، اور اس کی بڑی عمر میں جا کے آنکھیں بھی کمزور، آئی سائٹ ویک ہو چکی ہے، تو اب وہ چشمے بھی لگاتا ہے. His youthful hose well saved a world too wide for his shrunk shank. اس کے جو جوانی کے کپڑے تھے وہ ابھی اس نے بچا کے رکھ دیے ہیں کیونکہ وہ اب اس کی کمزور بدن پہ نہیں چڑھتے. And his big manly voice, turning again towards childish treble, pipes and whistles in his sound. جو آواز اس کی جس طرح کی فرم اور بھاری آواز اس کی جوانی میں تھی، اب وہ اس کی بڑھاپے میں نہیں رہی اور وہ بہت کمزور آواز والا ہو گیا ہے، جس کی آواز میں سے سیٹیوں کی بھی آواز آتی ہے. جیسے جب کوئی کمزور آدمی بات کر رہا ہوتا ہے تو ہلکی سی اس کی آواز میں سیٹیوں کی آواز آتی ہے، اب وہ اس کی آواز میں آنے لگی ہے. وہ بے تحاشا کمزوری کی طرف جاتا جا رہا ہے. Last scene of all that ends this strange eventful history. یہ جو ہوتا ہے وہ اس کا آخری کردار ہوتا ہے. جو 7 کردار جن کی ہم نے ابھی بات کی وہ 7واں کردار ہے یہ، جس کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کوئی کردار نہیں آتا، بڑھاپے کے بعد کوئی کردار نہیں آتا. Is second childishness and mere oblivion. یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کو بڑھاپا ہوتا ہے وہ آپ کا دوسرا بچپنا ہوتا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں آپ بالکل بچے بن جاتے ہیں، آپ نہ خود ٹھیک سے کھا سکتے ہیں، آپ کے دانت نہیں ہوتے، آپ بچوں کی طرح کمزور ہو جاتے ہیں. تو وہی بتایا گیا ہے جو ہمارا آخری کردار ہوتا ہے، یعنی 7واں کردار ہوتا ہے بڑھاپے کی عمر، اس میں ہم پہلے والا کردار ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی انفنٹ کا، چھوٹے بچے کا. sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. یعنی نہ اس کے پاس دانت ہیں، نہ آنکھیں ہیں، نہ وہ اس کے منہ میں کوئی ذائقہ ہے، اور بلکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب. Introduction of the poet. William Shakespeare was an English dramatist and poet considered to be the greatest of all writers. Shakespeare was not only a writer and poet, but also an actor who devoted his life to the theatre. ولیم شیکسپیئر جو اس پوئم کے رائٹر ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک انگلش ڈراماٹسٹ اور پوئٹ تھے، یعنی انہوں نے انگلش میں بہت سارے ڈراماز لکھے اور شاعری لکھی، اور انہیں بہت عظیم رائٹر مانا جاتا تھا. ان کا کام بہت زیادہ مشہور تھا اور بہت اعلیٰ معیار کا تھا، اس لیے سب انہیں ایک عظیم رائٹر مانتے تھے. اور وہ نہ صرف رائٹر اور شاعر تھے بلکہ اداکار بھی تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ تھیٹر پہ وقف کر دیا تھا. Introduction of the poem. The poem entitled Seven Ages of Man is one of the best known passages from Shakespeare's work. This speech is delivered by Amiens in Act 3, Scene 8 of the play As You Like It. Amiens is one of the group of noblemen leading a life of exile with dukes in the forest of Arden. یہ پویم جو ہے سیون ایجز آف مین، یہ شیکسپیئر کی بہت فیمس، بہت مشہور پویم ہے، ان کا بہت فیمس کام ہے. اس پویم میں یہ جو اسپیچ ہم پڑھ رہے ہیں، جو پویم ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اسپیچ ایمینز نے دی تھی. اور ایمینز ایک
کیریکٹر ہے ایز یو لائک اٹ پلے کا. ایمینز اصل میں ایک ڈیوک تھا. ڈیوک ایک نوبل رتبہ ہوتا ہے جو نوبل لوگوں کو ملتا ہے، یعنی ایک نواب. اسے اپنے ملک سے جلا وطن کر دیا گیا تھا اور وہ اپنے ملک سے باہر آ کے دوسرے ملک میں رہ رہا تھا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اور اس وقت جس وقت یہ پویم گائی گئی ہے، بولی گئی ہے، یہ اس وقت فارسٹ آف آرڈن میں موجود تھے ڈیوک ایمینز. اور یہ یاد رہے کہ 7 Ages of Man شیکسپیئر کے پلے ایز یو لائک اٹ کا پارٹ ہے، اس میں سے لیا گیا ہے. Summary. In this poem, Shakespeare describes various stages of human life. He compares this world to a stage where men and women are actors and actresses performing the drama of human life. اس پوئم میں شیکسپیئر انسان کی زندگی کے تمام دور کے بارے میں بتا رہے ہیں ہمیں. وہ اس دنیا کو ایک تماشا گاہ سے تشبیہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں آنے والے جتنے بھی مرد اور عورتیں ہیں وہ سارے اداکار ہیں اور اپنا کردار ادا کر کے وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. The birth and death of human beings is similar to the entrance and exit of characters of stage. جس طرح سے ایک تماشا گاہ میں یعنی تھیٹر میں کوئی کردار اپنا کردار ادا کرنے کے لیے انٹر ہوتا ہے اور پھر کردار ادا کر کے چلا جاتا ہے، اسی طرح انسان بھی اس دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آتا ہے اور پھر وہی کردار ادا کر کے وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. This point of view reflects his deep affiliation with theatre. یہ جو انہوں نے تشبیہ دی ہے تھیٹر سے دنیا کو، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ شیکسپیئر کی کتنی زیادہ تھیٹر سے وابستگی تھی، یعنی ایسوسیشن تھی، وہ کتنا زیادہ انوالو تھے تھیٹر سے یعنی تماشا گاہ سے. Shakespeare says that each human being performs 7 parts in this small drama on the stage of the world. شیکسپیئر کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص، ہر انسان مرد یا عورت اپنی زندگی میں 7 دور سے گزرتا ہے یا گزرتی ہے. He makes his entry as a baby who is fully dependent on others. انٹرنس اس کی کیسے ہوتی ہے، یعنی اس کی آمد کیسے ہوتی ہے کہ وہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے. یہ اس کا پہلا دور ہوتا ہے زندگی کا. 7 دور میں سے پہلا دور ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے. This stage ends when the infant grows into a school child. پھر وہ بچہ بڑا ہو کے اسکول جانے والا طلبہ بن جاتا ہے، مطلب اسکول گوئنگ چائلڈ بن جاتا ہے. تو یہ جو اسکول گوئنگ چائلڈ بنا ہے وہ اس کا سیکنڈ اسٹیج ہے یعنی دوسرا دور. Shakespeare describes him as a boy having a face fresh like morning, with his bag hanging on his side, walking appropriately to school. شیکسپیئر بتاتے ہیں کہ یہ جو اسکول جانے والا بچہ ہوتا ہے، اس بچے کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ صبح صبح چمک رہا ہوتا ہے، صاف ستھرا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کا بستہ اس کی کندھے پہ لٹکا ہوا ہوتا ہے. وہ اسکول سستی سے چل کے جا رہا ہوتا ہے اپنی پوری اسکول یونیفارم میں، پوری وردی میں. In the beginning, he does not like going to school, but gradually his thinking changes. جب وہ بچہ ہوتا ہے تو وہ اسے اسکول جانا پسند نہیں ہوتا اور وہ رو رو کے بسک بسک کے اسکول جاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی یہ تھنکنگ چینج ہو جاتی ہے، یعنی وہ اسکول کا جانے کا عادی بن جاتا ہے. When time passes onwards, the schoolboy transforms into a youngster. He is not an adult yet, and due to lack of maturity, he indulges in infatuations. اسکول جانے کے بعد جو اس کا اگلا سٹیج آتا ہے یعنی اگلا دور آتا ہے، اس میں وہ ایک جوان لڑکا بنتا ہے یعنی عاشق بنتا ہے اور اپنی محبوبہ کے لیے خط لکھتا ہے، اس کے لیے تعریفیں لکھ رہا ہوتا ہے. اور چونکہ اس کے اندر اتنی سمجھ نہیں ہوتی تو وہ انہی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، یعنی کہ خط لکھنا محبوبہ کے لیے اور محبتوں میں مصروف ہوتا ہے. The young man through years of experience emerges as a brave soldier. یہی جوان آدمی کافی سال کے تجربے کے بعد
ایک سپاہی بنتا ہے. His desires and ambitions give a more aggressive look. سپاہی بننے کے بعد اس کے چہرے پہ سختی اور سنجیدگی آ جاتی ہے اور اس کی خواہشات بھی بدل جاتی ہیں. وہ غصے والا ہو جاتا ہے اور عزت مند انسان بن جاتا ہے. He has become hasty and fights over minor issues. He wants to become famous at all costs. وہ بہت جلد باز ہو جاتا ہے اور لڑائی کے معاملوں میں بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے، یعنی اسے غصہ بھی جلدی آنے لگ جاتا ہے اور اسے ہر صورت میں ہر قیمت میں شہرت حاصل کرنی ہوتی ہے. The age of bravery soon passes away by giving way to a mature and sensible phase when he plays the role of a judge. پھر وہ بنتا ہے جج یعنی قاضی. اب اس کی آنکھوں میں ایک ٹھنڈک آ گئی. آنکھوں میں ٹھنڈک ہونا یعنی کہ اس کی آنکھوں میں کوئی جذبات نہیں نظر آتے. اس کی آنکھیں ان ایموشنل ہو گئی ہیں اور وہ بالکل سنجیدہ ہو گیا ہے، فارمل ہو گیا ہے. اس کی داڑھی بھی گہری فارمل کٹ کی ہے، یعنی اب چونکہ وہ فارمل زندگی میں آ گیا ہے اور جج بن گیا ہے، تو اب اس کے چہرے پہ جو داڑھی ہے وہ بھی گھنی ہو گئی ہے اور مطلب بہت فارمل سی ہو گئی ہے. He gives lectures to people and delivers wise sayings. جج بننے کے بعد وہ لوگوں کو بہت عقل مندی کے مشورے، سمجھداری کی باتیں بولتا ہے، کیونکہ اب وہ ایج آف میچورٹی میں آ چکا ہے. پہلے وہ جوان لڑکا تھا جس میں کوئی عقل سمجھ نہیں تھی، اب وہ آدمی بن گیا جس میں سمجھ آ چکی ہے. تو اب وہ دوسروں کو اچھے مشورے اور دانشورانہ باتیں بتاتا ہے. The stage also comes to an end and the sixth age arrives. ابھی تک ہم نے 5 stages کر لیے ہیں اور اب چھٹا زمانہ آ رہا ہے. اور چھٹا زمانہ کیا ہے کہ the wise judge is an old man now. اب وہ بوڑھا آدمی ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے. His legs are thin and body has shrunk and his strong voice changes into a squeaking voice. اب جو اس کی آواز میں جوانی میں جو بھاری پن تھا وہ سب ختم ہو چکا ہے. اب اس کی آواز بہت ہی کمزور اور پتلی ہو چکی ہے جس میں سیٹیوں کی آواز آتی ہے، جیسے کسی کمزور آدمی کی آواز میں آ رہی ہوتی ہے. اور وہ بہت دبلا سا، اس کے ٹانگیں بھی کمزور ہو چکی ہیں، وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا ہے. یہ دور آ گیا اب اس کی زندگی میں. اب آخری دور کی طرف چلتے ہیں. The seventh and the last stage of a man's life is the time of exit. He is once again dependent upon others as he was in infancy. Shakespeare has called this age second childhood. آخری یعنی 7واں دور انسان کی زندگی میں اس کا بڑھاپا ہوتا ہے، جس میں وہ بالکل بچے جیسا بن جاتا ہے. سیکنڈ چائلڈہڈ جسے کہتے ہیں، دوسرا بچپنا. اس میں وہ دوسرے لوگوں پہ جو ہے ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے. وہ چاہتا ہے دوسرے لوگ اس کا خیال رکھیں، کیونکہ اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ اب وہ اپنا خیال رکھ سکے جیسے کہ وہ بچپن میں تھا. اس لیے شیکسپیئر نے اس کو بولا کہ یہ اس کا دوسرا بچپنا ہو گیا، اور یہ جو ہے زندگی کا آخری دور ہے، آخری زمانہ ہے. اس کے بعد زندگی ختم.